میں نے 20 تاریخ کو جب دیکھا کہ یہاں کچھ دنگائی پولیس کے ساتھ ان کی لاٹیاں لے کے اور کچھ دنگائی پولیس کی وردی میں پہن کے یہاں کے نوجوانوں یواؤں کو پیٹ رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بچیاں ان کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، ان کے سر پھوڑ رہے ہیں، میں نے کہا بہت ہوا، مجھے جانا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ملک کی سب سے بڑی کچہری، اس کے مکھیا نے کہا میں ویڈیو نہیں دیکھوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ راجیہ سبھا جانا ہے، کیونکہ گورنر بننا ہے، اس لیے ان نوجوانوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میں آئی، میں یہاں کوئی لیکچر تقریر کرنے بھاشن دینے نہیں آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ پچھلے دنوں سے پک گئے ہوں گے بھاشن سن کے، میں اور آپ کو نہیں پکاؤں گی۔ صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ جو آپ لوگ اپنا گھر پریوار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں گرمی میں اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا نیٹ کا امتحان ہے آپ کے لیے۔ اس میں لیک نہیں ہونا چاہیے، یہ پیپر آپ کو پاس کرنا ہے۔ آپ یہ پیپر پاس کرو گے، آپ کامیاب ہو کے یہاں سے جاؤ گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آگے نیٹ کے پیپر کی لیکیج کرنا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی شری رام کے مندر سے چندہ چرانا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی 12 سال کی بچی کا 32 لوگوں سے ریپ کرانا۔ آپ جیت کے جاؤ گے، ہمارا سمویدھان جیتے گا، بابا صاحب امبیڈکر کا سمویدھان جیتے گا، ہماری جمہوریت جیتے گی۔ ہمارے وہ ماتا پتا جو اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیوشن دے کے آپ کو پڑھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں، ان کی وہ جیت ہوگی۔ جیت ہوگی ان بچوں اور بچوں کے جنہوں نے اپنی زندگی کا بلیدان دیا نیٹ کے پیچھے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں، کشمیر سے لے کے یہاں تک میں پیغام لائی ہوں، ہمارے ساتھ 5 اگست کو جو ہوا، سمویدھان کے ساتھ جو کیا گیا، مگر آج ہر کشمیری، ہر جموں کا نوجوان آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی اس لڑائی میں جنگ میں کھڑا ہے۔ مگر میرے بچوں، آج کے پیپر کو لیک ہونے نہیں دینا، یہ بھیجیں گے آپ کے بیچ میں دنگائیوں کو، آپ کو جھگڑا کرائیں گے آپ آپس میں، وہ ہونے نہیں دینا۔ پھر سے ایک بار آپ کو میری طرف سے سلام، بہت بہت شکریہ، آپ کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔ پورے ملک کا جو 1947 سے لے کے سب سے بڑا امتحان ہو رہا ہے، اور اس میں یہاں کے اس وقت نوجوان شامل ہو گئے ہیں، اور یہی جو ہے جو پچھلے 12 سال سے ہم ملک کو دیکھ رہے ہیں بٹتا ہوا، کٹتا ہوا، کبھی چندہ چوری، کبھی پیپر لیکیج، کبھی ریپ، مطلب ہمارے ملک میں آج گائے زیادہ سرکشت ہے بچیوں سے، نا؟ تو اگر یہ بچے جو اس وقت آ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں اتنا جوش و خروش، اتنی گرمی میں پسینہ خون سے ان کے کپڑے لال کر دیے، اور اس کے اوپر ہمارے نیائے پالکا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اگر یہ لوگ آج کھڑے نہیں ہوں گے اس بروٹیلٹی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دیش جو ہے 47 سے جو پہلے حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ تو اگر تبدیلی لائیں گے تو یہی لوگ لائیں گے، اگر سمویدھان کو بچائیں گے تو یہی لوگ بچائیں گے۔ اگر آج سمویدھان نہیں بچے گا تو مجھے لگتا ہے جو جموں کشمیر کے حالات ہیں، جو جموں کشمیر کو کھلی جیل میں بنایا ہے، پورے ملک کو یہ کھلی جیل بنا دیں گے۔ کانفلکٹ کی بات کریں، ان کو کشمیر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا ہے، مگر اس سمے وزیر اعظم کا جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے اس چیز کو لے کر، اس کو کس طرح سے یہ جھکائیں گے، یہ جھکائیں گے، بیکاز سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے یوا کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کے اندر وہ ہو جو ہمارے آس پاس ہوا، مگر ایک منسٹر کو ڈراپ نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی ایروگینس، اتنا گھمنڈ، کتنے بچے دھوپ میں، گرمی میں، گھر سے بھوکے پیاسے یہاں اتنے دنوں سے لگے ہیں، اور ان کے کان پہ جوں تک ریگتی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ گھمنڈ زیادہ دیر نہیں رہے گا،
یہ گمنڈ چور چور ہو جائے. ہاں اگر وہ پردھان صاحب کا استعفیٰ کرواتے ہیں بچوں کو تھوڑی شانتی ملے گی. اتنے سارے بچے جنہوں نے جان دی, ان کو کوئی بالکل ان کو دیا نہیں آتی. جس طرح سے بریٹیلٹی کی پارلیمنٹ سے تھوڑا دور یہ ہوا اس کو کس طرح نہیں, یہ خالی دلی پولیس نہیں تھی, اس کے ساتھ ان کے دنگائی تھے جو دلی پولیس کی لاٹھیاں لے کے دلی پولیس کی وردی اور بنا نام لکھے ہوئے دلی پولیس کو لاٹھیاں مارنے میں مدد کر رہے تھے. اور یہ نظارہ ہم نے پہلی بار دیکھا. کشمیر میں تو ہم نے دیکھا ہے, بہت سالوں سے دیکھا ہے, مگر وہاں ملیٹنسی ہے, اس کا ایک بنتا ہے ایک کہ بھئی یہاں سے ملیٹنٹ ہے, یہاں سے سیکورٹی فورسز ہے. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ نہیں, یہ تو نہتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تو کوئی بندوق نہیں ہے, کوئی پتھر نہیں ہے. اتنے نان وائلنٹ طریقے سے پرسوں جب میں نے دیکھا 20 تاریخ کو تو یہ ہاتھ جوڑ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ مارو مت یا مار دو ہمیں. اور وہاں سے پولیس والا اتنی بے دردی سے مار رہے تھے, وہ دنگائی اتنی بے دردی سے مار رہے تھے. یہ سما میں نے کہیں نہیں دیکھا. پر ایک چیز میں ضرور کہوں گی, مجھے ان یواؤں کو اکٹھے دیکھ کے مجھے گاندھی کا ہندوستان پھر نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم نے نیٹ کو لے کر فاسٹ ٹریک کورٹ کی بات کری ہے, اس کو لے کر بھی ان کا جواب آیا ہے. اس چیز کو فاسٹ ٹریک ریزگنیشن کروا دینا, اتنا کیا ہے ایک منسٹر میں کہ اتنے سارے بچے جو سڑکوں پہ نکلے ہیں اس گرمی میں دھوپ میں بلک رہے ہیں کہ وہ ایک منسٹر کا استعفیٰ نہیں. اگر ان کو واقعی اتنی فکر ہے ہمارے یواؤں کی, ہمارے نوجوانوں کی, ہماری بچیوں کے کپڑے پھاڑے گئے, ان کی چھاتی پہ پاؤں رکھا گیا, تو شرم نہیں آتی کیا ان لوگوں کو؟ ہوم منسٹری نے یہاں پر دے دی. میں تو وہی کہتی ہوں کہ اگر یہ جو اس وقت یوا نکلے ہیں اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا سمویدھان بھی بچے گا, آپ کی جمہوریت بھی بچے گی. اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ بروٹیلٹی کی گئی اور ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی, نہ آپ کا سمویدھان بچے گا, نہ ڈیموکریسی بچے گی, اور پورا ہندوستان جموں کشمیر کی طرح کھلی جیل بن جائے گا اور آپ بات نہیں کر پائیں گے.